الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں تعلقات سے متعلق احکامات، آپس میں ہماری سلوک اور ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے. اکابر، اصاغر، اپنے بڑے، اپنوں سے چھوٹے، بڑے نسبی حوالے پر، حیثیت اور علم کی بنیاد پر، عمر کے حوالے پر، ان تمام نکات کی خیال. اب یہاں یہ بات ہے کہ ہر بات پر ایکشن نہیں لینا چاہیے. آپ کے پاس احوال آئیں گے، اخبار آئیں گے اور پیغامات آئیں گے، لیکن جو ہی کسی کو کوئی بات پہنچی تو اٹھ کھڑا ہونا نہیں چاہیے. فتبینوا، مخصوصاً بات پہنچانے والا کون ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ. اگر آپ لوگوں کے پاس ایک ایسے آدمی نے کوئی ایسی بات لے آئی اور ایک ایسا خبر اور حال آپ تک پہنچا دیا کہ وہ آدمی خود اللہ رب العزت کے فرمودات پر ایک ثابت قدم انسان نہیں ہے، ایک جھوٹا انسان ہے، ایک دھوکہ باز انسان ہے، اللہ رب العزت کے احکامات سے دور ایک انسان ہے، ایسے لوگوں کی باتیں نہیں لینی ہیں. جب ایسی کوئی بات آئے فتبینوا، پہلے بتا دیں اس کو، ٹھیک ہے، پھر تحقیقات کریں. اور وہ بھی تحقیقات ہم عجیب انداز میں کرتے ہیں، ہماری تحقیقات بھی اس بات کو پھیلانے کے سبب بن جاتے ہیں. تو مثلا فلاں علاقے میں سب اسی علاقے کے لوگوں سے، معتمدین سے، سنگین اور باوقار لوگوں سے، متدین لوگوں سے معلومات حاصل کہ واقعی ایسی کوئی بات ہے، ہو گئی ہے. اگر ہو گئی ہے پھیلانے کی بات ہے تو پھیلا، نہیں پھیلانے کی ہے تو رہنے دو. مخصوصاً لوگوں کی ایمان، لوگوں کی معیشت، لوگوں کی سیاست، لوگوں کی مستقبل اور اسی طرح کے معاملات میں. پھر آپ بھی چونکہ معاشرے کا ایک حصہ ہیں، آپ کی اچائی بھی لوگوں تک پہنچتی ہے اور آپ کی برائی بھی لوگوں تک پہنچتی ہے. تو اس لیے آنکھیں بند کیے بغیر چھپ بھی نہ رہو اور دوڑ بھی نہ لگاؤ. ایک ہمارے بلوچی زبان میں ایک مقولہ مشہور ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی سے کہتے ہیں کہ تمہارا کان کتا لے گیا، آپ کے کان کتا لے گیا. تو کتا کے پیچھے نہیں دوڑتا، پہلے دیکھ لیتا ہے کہ میرے کان تو میرے پاس موجود ہے. یہ اسی طرح ہوتا ہے. فساق اور فاجرین اور اللہ کے دشمنوں کی باتیں اسی طرح لے لو کہ تحقیق کرو اور پھر آگے بڑھو، تاکہ لوگوں تک آپ کی کوئی ایسی بات نہ پہنچے، کوئی ایسا قدم نہ اٹھے کہ
ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایک طبقے کو، ایک معاشرے کو آپ نادانستہ طور پر ایک مصیبت میں ڈال دیں، کیونکہ آپ بھی تو معاشرے کے حصے ہیں، آپ کے ذریعے سے کسی کو کوئی مصیبت نہ آ جائے، کیونکہ اگر آپ کے ذریعے سے کسی قوم کو نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پر کوئی تکلیف پہنچے فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تمہاری اگلی حالت یہی ہوگی کہ ہمیشہ پریشان اور پشیمان رہا کرو گے کہ میں نے کیوں ایسا کیا، کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش ہی۔ پہلے تبین، ٹھیک ٹھاک واضح احوال کرو، تفقد احوال کرو، دیکھ بھال کرو، پوچھ تاچھ کرو، معلومات اکٹھا کرو، پھر آگے بڑھو تاکہ یہ نوبت نہ آئے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، صحابہ کرام سے فرمائے، صحابہ کرام سے بلکہ پوری امت کے لیے فرمائے، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، آپ کے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ صحابہ کرام میں بنفس نفیس اپنے وجود مسعود کے ساتھ اور امت میں ہمیشہ کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کی بنیاد پر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت موجود ہے، حضرات صحابہ کرام کی اسوہ حسنہ موجود ہے۔ ان فیکم رسول اللہ، تو اللہ کے رسول تمہاری اطاعت نہیں کرتا۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر ہر بات میں رسول تم لوگوں کی بات مانے تو تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ گے، آپ مرکز نہیں ہو سکتے، کسی کو کچھ پسند کسی کو کچھ، رسول مرکز ہے، اپنی تمام پسند ناپسند کو ختم کر کے رسول کے پسند پہ آ کے یہیں پر جھک جاؤ، یہیں پر اپنے گھٹنے ٹھیک دو۔ اور تمہاری حقیقت کیا ہے اہل ایمان کی؟ اور اسوہ حسنہ تو صحابہ کرام ہیں، ہمارے امت کے لیے نمونہ صحابہ ہیں، انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لے لی اور ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی وہ پائبند تھے، اپنے آپ کو پائبند سمجھتے تھے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور پسند کے خلاف ان کے اپنی کوئی طرز زندگی ہو، اپنی کوئی لباس ہو، اپنی کوئی فیشن ہو، اپنی کوئی ترتیب اور طریقہ کار ہو، نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ تو ان اللہ حبب ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر بہت محبوب چیز بنا دی۔ ایمان تم لوگوں کے پاس سب سے قیمتی اور پسندیدہ ترین سامان ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین بھی فرما دیا ہے۔ جس طرح ایک بدعتی، ایک بت پرست، ایک ہوا پرست، ایک نفس پرست انسان کے سامنے اس کے منحوس اور مکروہ اعمال کتنے پسندیدہ ہوتے ہیں، تمہارے دلوں میں تو اللہ نے ایمان کو پسندیدہ اور جلبناک بنا دی ہے۔ اور کمال کی بات، مہربانی اللہ کی، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ نے کفر کو تمہارے پاس بدترین ناپسندیدگی دی ہے۔ والفسوق، اللہ کے احکامات کو توڑنا یہ اللہ نے ناپسندیدہ عمل قرار دی ہے تمہارے لیے۔ والعصیان، اور اللہ کی نافرمانی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ناپسندیدہ عمل قرار دی ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو رشد و ہدایت پر ہیں اور سیدھا اور صحیح جا رہے ہیں، ان کا سمت بہترین سمت ہے، ان کا رخ بہترین جہت کی طرف ہے، یہ مراد کی طرف، منزل کی طرف، مقصد کی طرف جا رہے ہیں جہاں آسانی اور آرام کے ساتھ پہنچیں گے۔ یہ تو تم لوگ ہو، اہل قرآن اور اہل حدیث، قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر چلنے والے حضرات صحابہ کرام سے لے کر آخری اللہ کے مخلص اور نیک بندے تک جو واللہ اعلم کب اس زمین پر آ جائے۔ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ سب اللہ کے فضل اور مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں پر کیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت کی ذات ذرہ ذرہ کو جانتا بھی ہے اور اللہ رب العزت کا ہر فیصلہ حکمت کی بنیاد پر ہے، اس لیے آپ لوگوں کی خیر اسی میں ہے، اور آپ لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ کے علم سے ذرہ بھی باہر نہیں جاتا، کس حد تک تقویٰ ہے، کس حد تک اخلاص ہے، کس حد تک للہیت ہے، اور کس حد تک دنیاوی مقاصد شامل ہے۔ اس لیے اپنا خیال رکھا کرو اور اپنے اعمال کا بھی خیال رکھا کرو۔ اس لیے فرمایا کہ جب فاسق کوئی بات لے آئے فتبین، اور اس کے بعد
یہ بھی دیکھا کرو کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہی اصل و اساس ہیں اس امت کے آخری انسان تک کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بذات خود حضرات صحابہ کرام کو مل جل کر ان کو تعلیم دے چکے ہیں، ان سے ہاتھ ملایا ہے، ان سے معانقہ کی ہے، ان کے ساتھ کانا کایا ہے، ان کے ساتھ سفر کی ہے، ان کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کی ہے، کیا سے کیا جو زندگی کے اعمال ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ نے نہیں کیے ہوں۔ یہ ماڈل ہیں، ماڈل، نمونہ، ان کے ساتھ ڈٹے رہو، جمے رہو، تو پھر بات بنے گی۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے رب کے آخرت کے کام آ جائیں۔ صلی اللہ